قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ سے محبت کرو، اپنے بیٹوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے بیویوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ 4 چیزیں ہوگی۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے خاندان اور برادر کے لوگوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا، اور اپنے مکان اور اپنی تجارت کاروبار بزنس سے بھی محبت کر لو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو میرا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ میرے بھائی غور کریں، یہی وہ 8 چیزیں ایسی ہے جو اس روئے سرزمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب انہی 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو صرف اپنے زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے صدق دل سے یقین اس کے ساتھ نہیں مانتے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ معزز و موقر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اسی آیت کے پیش نظر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے قبل کہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو قرآن کی باتیں سننے، سمجھنے اور
اپنی اخروی زندگی کے لیے دنیاوی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ بات بالکل روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ محبت، کسی سے اگر سوال کیا جائے کہ تمہیں رسول سے کتنی محبت ہے، تو کوئی بھی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول سے محبت کا انکار کر دینا اس کے ایمان مکمل نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور جو ابھی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں 8 ایسے چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے دنیاوی زندگی میں پورے لوگ اسی 8 چیزوں پر گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کون سی ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تم اپنے باپ سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنے بیویوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ سے محبت کرو، اپنے بیٹوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے بیویوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ 4 چیزیں ہوگی۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے خاندان اور برادر کے لوگوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ اور اپنے مکان اور اپنے تجارت، کاروبار، بزنس سے بھی محبت کر لو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ تجارتم تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو میرا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ میرے بھائی غور کریں، یہی وہ 8 چیزیں ایسی ہے جو اس روئے سرزمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب انہی 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو صرف اپنے زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے صدق دل سے یقین اس کے ساتھ نہیں مانتے۔ زبان سے کہتے کہ ہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے، وشواس ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو ان کے پورے جسم سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، ایک نہیں کہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے اور روکا بھی ہے، اور ہم اور آپ ذرا احساس کریں کہ آج کتنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے محبت ہے۔ ابھی آپ نے پوری رات بہت سے ایسے باتیں سنی ہیں، آئیے آج کی اس تقریر میں ہم کچھ ایسی ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور صرف احساس کریں اور سوچئے کہ آج ہم سب کتنے عمل پیرا ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہمیں کتنی محبت ہے؟ ابھی ہم یہاں دین کی باتیں سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد عمل بھی کتنے کریں گے یہ آپ فیصلہ کر لیں۔
پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ یاد کرو اس منظر کو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذرا دیکھو، ابھی غلام ہے، اور بلال کی زبان میں دیکھو کہ لوگ ان پر ظلم ستم اور جبر تشدد کے پہاڑ کو توڑ رہے ہیں، انہیں دین اسلام سے انہیں انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرو، مکے کی سرزمین پر، مکے کی ریتلی زمین میں بلال کو لٹایا جا رہا ہے، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں بلکہ برہنہ کر دیا گیا۔ ریتلی زمین پر بلال کو لٹایا گیا، ان کے پیٹ کے اوپر پتھر کو بھی لاد دیے گئے۔ کبھی ابو جہل کوڑا مار رہا ہے، کبھی ابو لہب کوڑا مارتا ہے، کبھی عبداللہ بن حمید کی باری آتی ہے، ایک ایک کر کے بلال پر ظلم ستم اور جبر تشدد کے پہاڑ کو توڑا جا رہا ہے، اور بلال سے یہ کہا جا رہا ہے اے بلال کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، اے بلال صرف اتنا انکار کر دو، دین اسلام سے ہٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انکار کر دو۔ میرے بھائی جو یاد کرو، بلال ابھی غلام ہے، اور بلال کے غلام کے ایمان کا اندازہ ذرا لگاؤ۔ بلال پر پیٹا جا رہا ہے، اور بلال کی زبان سے کی جملے نکل رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ارے مکی کے ظالموں، تم مارتا مارتا بلال کو تھک سکتا ہے، مگر میرے رب کو یاد کرنے سے بلال کی زبان کو نہیں روک سکتا۔ یہ تھے اللہ اور اس کے رسول کی چاہنے والی محبت اور استقامت، ان کی ایمان کتنے پختگی تھی کہ مارنا گوارا کر لیا ہے مگر اپنے زبان سے کبھی وہ جملے نہیں نکالے۔ اور آج ایک ہم اور آپ ہیں جو ہمارا ایمان اتنا ڈماڈول ہے کہ 100 روپیہ میں فاتحہ بیچتے ہیں تو 1.5 روپیہ میں قرآن، اور اگر تھوڑا بہت مل جائے تو پورا ایمان بیچتے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان ہیں۔ اسی لیے اس آیت پر آئیے ذرا غور کرتے ہیں، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی آیت پر ایک ایک واقعات پیش کرتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، سب کو اپنے باپ سے محبت ہونی چاہیے، منع نہیں ہے، کرو۔ ذرا یاد کرو غزوہ بدر کی تاریخ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے ابھی اسلام قبول نہیں کیے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بیٹا نے کیا دیکھا، جیسے ہی تلوار چلانا چاہا کہ میرے باپ میرے تلوار کے نیچے آ چکے ہیں، بیٹا نے تلوار کو اٹھا لیا اور باپ کو قتل نہیں کیا۔ ایک بار نہیں بلکہ ایک بار یہ حادثہ ہوا۔ آخرکار مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ کچھ دن کے بعد اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسلام لے آتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے دسترخوان میں کھانے کے لیے بیٹھتے، بیٹے نے بات وہی غزوہ بدر کی چھیڑ دکھا کہ ابو جان غزوہ بدر کے منظر کو ذرا یاد کرو، آپ ایک بار نہیں کہ ایک بار میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن اے ابو جان میں نے آپ کو قتل نہیں کیا اور یہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں کیسے قتل ہو جائے۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ او امت مسلمہ کے لوگوں ذرا غور کرو، اور آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا اس کو فٹ کر لیں اور سوچیں کہ ہم بھی تو کسی اولاد کے باپ ہیں، اور آج ہمیں اس اولاد سے کتنی محبت ہے۔ ابو بکر صدیق کے جواب کو سنو، حضرت ابو بکر صدیق کے جواب اور ان کے یہ جملے ہم جیسے مسلمانوں کے چہرے کو تھپڑ مار رہا ہے۔ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ اے میرے بیٹے، کیا تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے تلوار کے نیچے ایک بار نہیں کہ ایک بار آیا ہے
تم نے کبھی غور کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اے میرے ابو جان نہیں نہیں ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا ہے۔ اے میرے بیٹے اسی غزوہ بدر کے میدان میں میری نگاہیں تجھے ڈھونڈ رہی تھی، میری نگاہیں تجھے تلاش کر رہی تھی، اگر واقعی تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ابو بکر کا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا یہ اسلام کا دشمن ہے اور میں تیرے گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ آج ایک ہمیں جو ایک بیٹے کا باپ ہے، اگر میرا بیٹا یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے ابو مجھے اینڈرائڈ کی بڑی بڑی موبائلیں چاہیے، باپ اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انہیں بڑا موبائل دلا دیتا ہے۔ بیٹی اگر سوال کرتی ہے تو باپ ان بیٹی کو بھی دے دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، آج جو ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہمارے بیٹے غیروں کو اپنے گھروں میں لے کر کے آ رہی ہے، آج انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین تو ہے ہی نہیں ہے، دین اسلام کا علم تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سب سے بڑا برائی، سب سے بڑی خرافات ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا یاد کرو اس منظر کو اللہ کے پاس تم کیسے جواب دو گے؟ بڑی بڑی موبائلیں ہیں اور یہ رات رات بھر چیٹنگ کرتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں باتیں ہوتی ہے، ماں باپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سن رہے ہوں گے کتنی لڑکیاں غیروں سے بھاگ چکی ہے، فی الحال کا واقعہ ہے، یہاں تک کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو شیطانوں کو جگڑا جاتا ہے، ایسے مقدس مہینے میں بھی اس علاقے کا واقعہ آ چکا ہے کہ لڑکیاں غیروں سے بھاگ رہی ہے، لڑکیاں ایک پرائے مرد سے بھاگ چکی ہے۔ میرے بھائیو کتنی بڑی توہین کی بات ہے، کون سی شیطان آتا ہے رمضان کے مہینے؟ یہ برائی کہاں سے جنم لیا ہے اور اس برائی کو دکھانے کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ آج ہماری بھی لڑکیاں جاتی ہیں اسکول اور کالج پڑھنے کے لیے، کیا وہ اتنی بڑی پاک دامن ہے کہ وہ بچی ہوئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لڑکیاں بری ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو اسکول کالج میں مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، مگر ایسا تلاش کرو کہ جس میں جہاں صرف لڑکی ہی لڑکی پڑھتا ہو، اور ایسے کالج اسکول دیکھو کہ جہاں صرف لڑکا ہی لڑکا ہو اور لڑکی ہی لڑکی۔ منع نہیں ہے، تعلیم حاصل کرے، سب کچھ بنے ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں مریم علیہ السلام سے بڑھ کے پاک دامن ہو سکتی؟ ذرا غور کریں، آپ نے موبائل تو دلائی اینڈرائڈ کی بڑی بڑی موبائل، ابھی آج ہی کے واقعہ بتاتا ہوں، پرسوں کے نہیں۔ ابھی میں جیسے آ رہا تھا نا ادھر سے 11:30 بجے، 11 بجے کا آج کا جیتی جاگتی مثال، اور سنیں میری مائیں بہنیں، اگر آئیے تو سن لو اچھی طرح سے، اگر کانوں میں اگر روئی ڈال کے ہو تو روئی کو ہٹا لو، اور سنو، تمہیں تو بڑا مزہ آتا ہے نا غیروں سے بات کر کے، بڑا اچھا لگتا ہے، راستے میں کھڑے کھڑے نوجوان لڑکے جلسے کیا سنیں گے، کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، کتنے بے حیائی کی باتیں۔ کہا رہا تمہارا نمبر کو مس کال مار دو سیو کر لوں گی، لڑکیوں کی آواز ہے یہ، بتاؤ، مس کال مارو سیو کر لیں گے اپنے آپ، یہ چل رہی ہے، نمبریں بتلا رہی ہے، کتنی بڑی برائی بھائی۔ آج دین کے نام پر جلسے کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ سب بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، مگر بتانا پڑتا ہے، ہو رہے ہیں آج کل دین کے نام پر جلسے کہاں ہو رہے ہیں؟ ارے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائے جا رہے ہیں وہاں برائی جنم لے رہا ہے، اس کا جواب دہی کون ہوگا؟ سوچو، میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں، اب کہو گے ہم تو پورے سیفٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہے بھائی؟ کیسی تمہاری سیفٹی ہے؟ یاد کرو اس منظر کو، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے مریم تجھے ایک لڑکا عطا کیا جائے گا۔ مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، ہیبت طاری ہونے لگتی ہے، اور مریم کہتی ہے یا اللہ یہ کیا کر رہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، معاشرے اور سماج کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک محراب کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی
زیر نگرانی میں بیٹھے ہوئے. ایک منظر ایسا بھی آتا ہے کہ ابھی انگور کا سیزن نہیں ہے, انگور بھی موجود ہے. انار کا سیزن نہیں ہے, انار بھی موجود ہے. سنترا کا سیزن نہیں ہے, سنترا بھی موجود ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کلاس لے رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اے مریم بتا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اور مریم علیہ السلام روتی جا رہی ہے, روتی روتی مریم یہ کہتی جا رہی ہے, اے میرے ولی, اے میرے سرپرست, اے زکریا, مجھ پر شک نہ کرو, کوئی نوجوان سے میرا کوئی غلط تعلقات نہیں ہے, کوئی لڑکا مجھے یہ پھل لا کر کے نہیں دے رہا ہے. اے زکریا, جس طرح کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ایسے یہ پھل مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے. مریم جیسی پاک دامن کو یہاں سوال کیا جا رہا ہے. آج ہماری بھی بیٹی آ جاتی ہے, ہم نے اس کو موبائل تو دے دی, اور کبھی ہم نے سوال کیا کہ آئی میری بیٹی تم رات کے 12 یا 1 بجے کے وقت اتنی رات میں تم کس سے بتیا رہی ہو؟ کوئی باپ اپنی بیٹی سے سوال نہیں کرتا, کوئی بھائی اپنی بہن سے سوال نہیں کرتا کہ تو دروازے پر کھڑی ہے, کس کے انتظار میں کھڑی ہے, تو روڈوں پہ کہاں نکل کر کے جا رہی ہو, تمہارے چہرے پہ پردے کیوں نہیں ہے, تم بے نقاب ہو کر کے کیوں باہر گھوم رہی ہو؟ کوئی بہن اپنے بھائی سے سوال نہیں کرتا, کوئی باپ اپنے بیٹی سے سوال نہیں کرتا. میرے بھائیوں, کہاں تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے محبت ہے؟ دیکھو اس اندھے صحابی سے, ابھی تو ہم صرف محبت کے حلیے بتلا رہے ہیں. سب کو اپنی بیویوں سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں وازواجہ, اپنی بیویوں سے محبت کرو, ہم نہیں منع کرتے, لیکن شریعت کا جہاں مسئلہ آ جائے, قرآن و حدیث کا مسئلہ آ جائے, وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میری بیوی. پہلے قرآن اور حدیث کی بات کو فالو کی جائے. آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے, ہم تو آنکھ والے ہیں, وہ اندھے ہیں, نابینا صحابی ہیں. اور اس حدیث سے بہت سارے مرد حضرات ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی ہیں. سنیے, ابھی میں اس کا نقاط بتاؤں گا, ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس سے. وہ نابینا صحابی کی ایک لونڈی تھی, اور نبی کے زمانے میں لونڈی بیوی کی طرح قائم مقام تھا. آج کے دور میں لونڈی نہیں, یہ نبی کے زمانے کا واقعہ ہے. اس سے تو بچے بھی پیدا ہوئے. حدیث کے الفاظ مثل اللؤلؤتین, ہیرے اور موتی کی طرح بچے چمک گئے. لیکن اس لونڈی کی ایک خصلت بری تھی کہ وہ روز آنا میرے نبی کو برا بھلا کہا کرتے تھے, گالی سے نوازتے تھے. اور یہ نابینا صحابی اسے سمجھاتے کہ دیکھ, جو کہنا مجھے کہہ دے, میرے نبی کو مت کہا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, کئی دن سمجھائے. جب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا, یہ بھی تو انسان ہی, فرشتے تھوڑی. نیزے کو اٹھایا اور اس کے پیٹ میں دے مارا, مر گئی. صبح ہوئی, آج ہم بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کر لو, پاپ کر لو, ہمیں پکڑنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. لیکن دیکھو, جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, اسے پکڑنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا. لوگوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہے, اللہ کے رسول آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ بتا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. پوری محفل سناٹا چھائی ہوئی ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں, او میرے صحابہ, او لوگوں سنو سنو, اگر تمہیں کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں. تو او لوگوں سچ بتا دو کہ اس کا قاتل کون ہے. اتنا ہی سننا تھا. اس بڑی محفل میں جو پیچھے وہ نابینا صحابی تھے, وہ اچھلتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, اس کا قاتل کوئی اور نہیں ہے, اس کا قاتل میں ہوں, یہ میری لونڈی ہے. اے اللہ کے نبی, یہ میری لونڈی ہے, ان کی عادتیں تو اچھی تھی, لیکن ایک خصلت بہت بری ہے کہ یہ روزانہ آپ کو گالی سے نوازتے تھے, آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے. لیکن اے اللہ کے رسول, میں انہیں سمجھاتا تھا اور انہیں میں روکتا تھا, لیکن یہ کبھی بھی باز نہیں آئی ہے. میں بھی تو انسان ہوں, کوئی فرشتہ ہوں نہیں.
میں کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کروں، اور میں نے نیزہ کو اٹھایا، اسے دے مارا۔ اے اللہ کے رسول، اس کا قاتل کوئی اور نہیں، اس کا قاتل تو میں ہوں۔ اتنا ہی سننا تھا، اور میرے نبی کہتے ہیں سنو، کل قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ، اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہا کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کروں، اللہ نہیں منع کرتا، لیکن ہاں اتنی بھی نہیں کہ آپ تو مرد و قوام ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی فیری کرنے والا کوئی سامان بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، کوئی چیز اگر وہ مارکیٹ سے دور کی بات اپنے گھروں میں لے کر کے آتے ہیں، ٹھیلے کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، بائک میں ہو، سائیکل میں ہو، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک دو نہیں، 4-5 عورتیں چاروں طرف سے اس مرد کو گھیر لیتی ہے، اور اس چیز کو لینے کے لیے میرے بھائیو ذرا احساس کرو، اور میرے ماؤ تم بھی ذرا غور و فکر کرو، تمہارے سینے پر تو پٹے بھی نہیں ہوتے ہیں، تمہارے چہرے تو دور کی بات، تمہارے سینے میں تو پٹے بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ بیچنے والا سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی انداز کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو وہاں سختی کے ساتھ بات کرو، ڈٹتے ہوئے بات کرو، لیکن وہاں تو تم مسکرا کے باتیں کر رہے ہو، ہنستے ہوئے باتیں کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑی فتنہ ہے۔ وہ پرایا مرد چیز کو دینے والا اس عورت کی شکل صورت کو اچھی طرح سے معائنہ کر رہا ہے، اور تمہارے سینے کے اندر کپڑے بھی نہیں ہیں، اسے بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تمہیں ٹچ نہیں کر رہا ہے، وہ تمہیں نہیں چھو پا رہا ہے، لیکن جو تمہیں دیکھنے کے بعد ان کے دل و دماغ میں جو خیال آ رہا ہے، اور جو شیطان تاج محل بنا رہا ہے، اے میری ماں وہ بہنیں، یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے۔ تم کون سی شکل لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہاں میرا رب قرآن میں کہتا ہے ایک عورت تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ گھروں سے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر وہ گھر کے دروازے بھی پار نہ کرے۔ لیکن ذرا احساس کرو، آج کتنی ہماری مائیں ہیں اور کتنی ہماری بہنیں ہیں جو قرآن کی بات تو سنتے ہیں اور حدیث کی بات تو سنتے ہیں، ان سے اگر سوال بھی کر لو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، رسول سے محبت ہے کہ نہیں، وہ برجستہ یہ جواب دے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کون انکار کرے گا۔ یہاں تمہارا رب قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر تم گھر کے دروازے پار نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارا شوہر تو کام میں جاتا ہے، دن بھر تو باہر رہتا ہے، اب یہ نہ جانے ان کے غیر موجودگی میں یہ گھر سے باہر بھی نکل جاتی ہے، اور اتنی گھنونا حرکت ہو رہی ہے۔ بعض عورتوں کی شکایت تو یہ بھی آتی ہے کہ ارے وہ پرائے مرد کے ساتھ وہ چکر بھی چلانے لگتی ہے، اور اپنے شوہروں کو یہ کہہ کر کے جاتی ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے۔ او میرے بھائیو، تم اچھی طرح سے معائنہ کرو، اچھی طرح سے جائزہ لے لو، تمہاری بیویاں سہیلی سے نہیں بلکہ کسی سہیلا سے ملنے کے لیے جا رہی، اچھی طرح سے وہ جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ کس سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری خامیاں ہیں۔ یہاں ایک نابینا صحابی صرف رسول کے اوپر برخستہ کی، ان کی باتوں کو روندا، برا بلا کہا تو ٹھنڈا کر دیا۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد تم بھی کل سے مت کرنا کہ تمہارا بیوی کو قتل کرتے چلے جاؤ، اسے سمجھاؤ اچھے انداز سے، تم قوام ہو، تم سردار ہو، تم لیڈر ہو۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر سردار، لیڈر اور حاکم بنایا، سمجھانے کے لیے کہا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ وعشیرتکم واموال اقترفتموها، مال سے محبت کرو، اللہ نہیں منع کرتا۔ کون مال سے نہیں محبت کرتا ہے؟ سب کو مال سے محبت اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کیسی محبت؟ آئیے ایک مال پر صحیح بخاری کے حدیث کا ٹکڑا پیش کر۔ دو طریقے کے مال قرآن میں کہتا ہے اللہ نے کہ تم خرچ کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے، ایک تو اعلان کر کے اور ایک چھپا کے۔ لیکن ذرا اس منظر کو یاد کرو، ایک شخص رات کے تہائی سے میں اپنے مال کو 3 حصہ کرتا ہے۔ وعشیرتکم، یہ اللہ کہہ رہے قرآن میں،
अमवालुन इक्तरफ्तमुहा, तुम अपने माल से मोहब्बत कर लो, हम तुझे नहीं मना करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, उस आदमी को माल से बड़ा मोहब्बत है, लेकिन वो अपने माल को 3 हिस्सा करता है और 1 हिस्सा रात के तिहाई हिस्से में उठता है और ऐसे शख्स को तलाश कर रहा है जो इस माल की ज़रूरतमंद है, इस माल के सही हकदार है। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है। कहा कि भाई इतनी ताख़ीर रात में तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हें क्या मतलब है? कहा कि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। कहा कि मैं ही तो लेने वाला हूँ। ये समझता है कि बड़ा नेक इंसान है, ये माल उनके हाथ में थमा देता है। अब ये बंदा बड़ा खुश है, यह आता है, मुसल्ला बिछाता है और अल्लाह के शुक्र अदा करता है कि या परवरदिगार आलम, मेरी नीयत तो यही थी कि मैं रात के तिहाई हिस्से में उठ करके मैं ऐसे बंदे को तलाश करके दे दूं जो मेरा माल वो ले ले, और कोई ना जाने, सिर्फ तू जाने, मैं जानूं, लेने वाला जाने। ये मेरी नीयत थी। बंदा बड़ा खुश है। फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ने के बाद ये बंदा थोड़ी देर चहल कदमी के लिए बाहर निकल जाता है। लोगों में चेमी गोया होने लगी कि आज रात के तिहाई हिस्सा में एक बंदा अपना माल लेकर के निकला था अल्लाह की राह में देने के लिए, लेकिन वो बंदा धोखा खा गया है। वो बंदा धोखा खा गया है। उन्हें जिस लोगों की तलाश थी उनके हाथ में नहीं दिया है और ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जो मालदार है, जो माल लेने का हक ही नहीं रखता है। जब इनके कानों में आवाज़ टकराती है, ये भागता हुआ घर आता है, मुसल्ला बिछाता है। और मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, इनकी आंखें तो धोखा खा गई है, इनकी क्या गलती है ये तो नहीं जानता है, ये तो अल्लाह के राह में दिया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये माल तो मेरा गलत लोगों के हाथ में चला गया है, मालदार के हाथ में चला गया है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है और कह रहा है, परवरदिगार आलम, मेरी आंखें खता कर गई हैं, मेरी निगाहें चौंक कर गई हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो मालदार था, मैंने गलत लोगों को माल दे दिया है। लेकिन परवरदिगार आलम, अब भी 2 हिस्सा माल मेरे पास बचा हुआ है। मैं आज की रात में तेरे बंदों के लिए मैं लेकर के निकल जाऊं जो इसके सही हकदार है। और भी निकलता है, लेकिन दूसरे रात भी वो माल एक डाकू के हाथ में चला जाता है, एक चोर के हाथ में चला जाता है। और मेरे भाइयों, तब भी वो आता है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कहता है, परवरदिगार आलम, 2 दिन तो मेरी निगाह खता कर गई है, अभी तीसरा माल मेरे पास बचा हुआ है। तीसरा हिस्सा लेकर के रात के तिहाई हिस्से में निकलता है, रास्ते में तलाश कर रहा है। एक औरत से मुलाकात होती है और क्या देखता है कि एक बंदी रास्ते में चल रही है और जाकर के कहता है, ऐ मेरी बहन, बता कि इतनी रात में तू कहाँ जा रही है? वो शख्स कहता है, बड़ा बेगैरत है, तुझे शर्म भी नहीं आती है, रात के तिहाई हिस्से में एक औरत को तू छेड़ रहा है, अरे तुझे पूछने का क्या हक बनता है? कहा कि नहीं नहीं, ऐ मेरी बहन, मैं तुझे छेड़ने की नीयत से नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसे शख्स को तलाश कर रहा हूँ जो इसका सही हकदार है और मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना ही सुनना था। वो औरत कहती है, अगर मैं ज़रूरतमंद हूँ तब तो मैं रात के तिहाई हिस्से में घर से बाहर निकल चुके हूँ, अरे मुझसे ज़्यादा कौन हो सकता है, तुम्हें जो देना है तो मेरे हाथ में दे दो। ये बंदा खुश हो जाता है और उनके हाथ में तीसरे दिन भी माल को थमा देता है। अब ये खुशी के लहर फूट रही है कि आज मैंने अच्छे के हाथ में अपना माल को थमा दे दिया है, किसी डाकू के हाथ में नहीं दिया है, किसी चोर के हाथ में नहीं दिया है, किसी मालदार के हाथ में नहीं दिया है, जो इसका सही लेने का हक था उन्हीं के हाथ में दे दिया है। फिर आता है, मुसल्ला बिछाता है और अपने शुक्र की नमाज़ें अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ कर रहा है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर ये बंदा बाहर निकलता है। लोगों में चेमी गोया होने लगी कि तीसरे दिन भी अल्लाह के नेक बंदा धोखा खा गया है, अल्लाह के नेक बंदा धोखा खा गया है। अरे वो जिसको तलाश कर रहा था उनके हाथ में माल ना दे करके एक जानिया के हाथ में दे दिया है, एक फाहिशा के हाथ में दे दिया है, एक बदचलन औरत के हाथ में माल को थमा दिया है। अब ये बंदा आता है, फिर रो रहा है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम, तीसरे दिन भी मेरी निगाहें खता कर गई है, मेरी आंखें चकमा
کھا گئی ہے. مجھے یہ ایسا احساس نہیں تھا کہ میں کسی زانیہ کی مدد کروں, کسی ڈاکو کو مدد کروں, کسی مالدار کو دے دوں, لیکن پروردگار عالم میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دینا. یہ رو رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اور اتنا بے بس ہو کر کے رو رہا ہے کہ پروردگار عالم میرا ہاتھ خالی ہو چکا ہے, اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اگر ہوتا تو میں تیرے راہ میں لے کر کے نکل جاتا اور میں ان بندوں کو پہنچا دیتا. رو رہا ہے, تینوں دن دھوکا کھایا, بندہ نہیں جانتا. اور آج ایک ہم ہیں جو سب کچھ جاننے کے بعد, سب کچھ سمجھنے کے بعد ان اللہ کے گھروں کے لیے ہمارے جیب سے 500 کے نوٹ نکلنے کے لیے پورے جسم سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے. یہ بندہ دیکھو چپکے سے لا کر کے ان لوگوں کے حق میں پہنچا رہا ہے, اور ہماری آنکھوں میں سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ ہم جانتے بوجھتے سمجھتے بھی ہمارا دل نہیں دہلتا کہ ہم اس اللہ کے گھر میں لگا دیں. میرے بھائی ایک چیز غور کرو, ایک اینٹ, میں ایک گاڑی اینٹ بھی نہیں کہتا, ایک اینٹ جس نے اللہ کے گھر میں لگایا, چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو وہاں لگا دے یا مدرسے میں لگا دے, ایک اینٹ جب تک وہ اینٹ اس بلڈنگ کے اندر رہے گی تب تک اس بندے کو اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. غور کر رہے ہیں اللہ نے یہاں کیا کہا, وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اپنے مال سے محبت کرو, ہم تجھے نہیں منع کرتے ہیں, لیکن وہ مال, یہ وہی مال ایک مال ہے جو وہی مال ہمارے لیے وبال جہنم بھی بن سکتی ہے, وہی مال ہمیں جہنم کے خاک تک پہنچا دے. جب انسان کے اندر بخالت, کنجوسی کوٹ کوٹ کر کے پائے جاتی ہے تو وہی مال جہنم کی ایندھن بن جاتا ہے. اور آگے بڑھو, یہ 8 چیزوں کو ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اگر تم انہی 8 چیزوں پر پھنسے رہے تو اب یہاں اعلان کر رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو. مسلمانوں غور کرو اور احساس کرو, اس وقت ہم اور آپ جس دنیاوی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں ایک دہشت اور ڈر طاری ہے, اب کیا ہونے والا ہے, کچھ دن کے بعد یہ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا, مسلمانوں کے کیا حال ہوگا. میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں, اب صرف سمجھ لینا جو دہشت طاری ہے اور جو ڈر رہے ہیں مسلمانوں, آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہی وہ 8 چیزیں ہیں جس پر امت مسلمہ کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کی ہو سکتا ہے کہ غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے اور ایسا حکمراں بنا دیا ہے کہ ہم ان کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں غم نہ کرو, پریشان نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ, حکومت تمہیں ملے گی, ہر چیز تمہارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. میرا رب ایک چیز کا اعلان کرتا ہے, ان کنتم مومنین, تم مجھے پہلے ایمان والا بن کے دکھا. اب یہ ایمان والا کب بنیں گے, جب تک ہمیں رسول سے اپنے مال, دولت, اولاد, کاروبار, بزنس, ان ساری چیزوں سے ہٹ کر محبت نہیں ہوگی تب تک ہم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر کے یہاں تک کہ اپنی اولاد, مال جال, جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس, ان ساری چیز سے بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں, میں آپ کو محبت کرتا ہوں, لیکن اے اللہ کے رسول, اپنے جان سے بڑھ کے میں آپ کو نہیں چاہتا, اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو محبت نہیں کرتا. تب جا کر کے میرے نبی نے کیا کہا تھا, اے عمر, اب تم مکمل ایمان والے نہیں بنے, ابھی تمہارا ایمان ادھوری ہے. اتنا ہی سننا تھا. پھر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
اے اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے، یہاں تک کہ جو بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر، اور اپنی جان جو سب سے عزیز ہے مجھے، اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب جا کر کے میرے نبی نے کہا تھا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل ایمان والے بنے، کامل ایمان والے۔ تو مکمل ایمان کے لیے نبی کو دل و جان سے چاہنا پڑے گا، اور ان کے ہر بات کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب نبی تو ہے نہیں ہمارے موجودگی میں، تو ان کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ ہم تو نبی کو دیکھے نہیں، کہاں سے ان کی بات کو سنیں گے؟ اب یہی جو علماء کرام ہیں، جو ان پر اتری ہوئی قرآن اور جو نبی کی کہی ہوئی فرمان، جو حدیثیں ہم تک پہنچا دیتا ہے اور ہمارے کانوں میں سماعت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں ہو چاہے حدیث ہو، اگر ہم سن رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے تو ہمارے لیے زحمت ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ اب کہو گے یہ کیسے؟ تو آؤ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو جو اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ کل قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ اب وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار عالم، ہمیں تو دنیا میں روشنی دی، آنکھوں میں یہ اندھا بنا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ میرا رب کہے گا ہاں، قال کذالک آتت کا، ہاں تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ علماء کرام قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پیش کرتے تھے یا نبی کے فرمان تمہیں سناتے تھے، تم ایک کان سے سنتے تھے اور دوسری کان سے نکال دیا کرتے تھے، مگر تم عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آج تم نے دنیاوی زندگی میں جس طریقے سے قال کذالک آتتک آیاتنا، تم نے ہماری آیتوں کو بلایا ہے، تم نے ہماری آیتوں کی روگردانی کی ہے، جا آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد کرو وہ میدان محشر اتنا خطرناک دن ہوگا جس دن رب کی رحمت کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی اور اللہ ہمیں رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ کیا حال ہوگا اس دن؟ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے، وہ گھڑی آنے سے پہلے ابھی جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں اسے غنیمت سمجھ لو، اور اپنے پروردگار کی اور اس کے بھیجی ہوئے آخری رسول کی، ان کے دوروں پر قال اللہ اور قال رسول کی فرمان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور مکمل ایمان والے بن کے زندگی گزارو، تب جا کر کے مکمل ایمان اور کامل ایمان والے بن سکتے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آج ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کی طور و طریقے بتلائے کرو گردانی کرتے ہیں۔ چلیے ایک مسئلہ بہت چلتا ہے، شادی کا مسئلہ، اور یہ بتانا بہت ضروری تھا، چل بھی رہے ہیں۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت ہے، آئیے سن کے جائیے اسے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کی رشتہ لگا دیتا ہے، 6 مہینے کے بعد شادی ہوگی، چلو 1 سال کے بعد ہوگی، رشتہ پکی ہے، ماں کو بھی معلوم ہے، باپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں میرے لڑکی کو فلاں لڑکے سے نکاح ہونے والا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب صحیح ہے یا غلط ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، بس یہی واقعہ بتاؤں گا اور اپنی پوری تقریر کو سمیٹ دوں گا، غور کیجئے، یہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی جو یاد کرو اس زمانے کے منظر کو ذرا یاد کرو، عبد الرحمن ان کی شادی لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا تمہاری شادی لگ چکی ہے؟ انصاری گھرانے کی لڑکی ہے، کہا کہ تم نے اسے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اے اللہ کے نبی، میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہاں رشتہ لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں اے عبد الرحمن جاؤ اور اس لڑکی کو اپنے آنکھوں سے ایک نظر دیکھ لو۔ نبی کے کہنے پر یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ابھی لڑکی سے ملی نہیں،
لڑکے کے ماں باپ سے ملاقات ہوتا ہے، لڑکی کے ابو سے ملاقات ہوتے ہیں، لڑکی کے ابو کہتے ہیں اچھی بات ہے آؤ بیٹھ جاؤ، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر آنا کیسا ہوا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی میں تمہارے گھر اس غرض سے آیا ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی رشتہ لگا ہے اور بیٹی کے دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، ارے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ابھی تو میری بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، رشتہ لگا ہے اور یہ میری بیٹی کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لیکن وہ لڑکے پردے کے آڑ میں ہے اور ان کے بات کو وہ اچھی طرح سے سن بھی رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، لڑکا کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں اپنے طرف سے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ لڑکی جانتی ہے کہ میرے ماں باپ کو یہ برا لگ رہا ہے، لڑکی بھی تقوی شعاری دیندار لڑکی تھی، لڑکی پردے کے آڑ سے کہتی ہے اے نوجوان اگر تو واقعی اپنے طرف سے نہیں آیا ہے اور نبی کے کہنے کے مطابق مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے تو اے نوجوان میرے ماں باپ کو یہ برا لگ رہا ہے اور میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کیونکہ تمہیں نبی نے کہا ہے، میں نبی کی کہنے پر میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ایک نظر تو مجھے دیکھ لے، لیکن اے نوجوان اگر تو اپنے من سے آیا ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، میرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے تو اے نوجوان ابھی تمہارے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی ہے، جب شادی ہو جائے گی تو جی بھر کر کے میرا دیدار کر لینا۔ اے نوجوان یہ بہت بڑا پاپ ہے، آج تک میرے شکل صورت کو سن بلوغیت ہو جانے کے بعد کسی بھی پرائے لڑکے نے میرے شکل کو نہیں دیکھا ہے، تو اے نوجوان شادی ہو جانے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ تم میرے چہرے کا دیدار کر لینا۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں 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 میں تو اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ لڑکی پردے کو ہٹا دیتی ہے اور یہ نوجوان ایک نظر اس کے چہرے کو دیدار کر لیتا ہے۔ یہی جملہ مجھے بتانا تھا، آج ہماری بیٹیوں کے رشتہ لگی ہے اور ہمارے بیٹیوں کی شادی بھی ابھی ہوئی نہیں ہے، 4 مہینے تک فون سے بتیا رہے، ماں بھی جانتی ہے کہ ہاں ابھی شادی کی 4 مہینہ ہے، باپ گھر میں نہیں ہے، ایسا بھی ماجرا دیکھنے کو آیا ہے۔ وہ لڑکا نکاح نہیں کیا ہے اس کے گھر میں آ جاتا ہے، ماں دونوں کو گھر میں گھسا دیتی ہے اور یہ ماں گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں کون سا معاشرہ ہے، کیسی سماج ہے کہ تمہاری لڑکیاں ابھی شادی تک نہیں ہوئی ہے اور وہی ایک ماں اور باپ ہے جو اپنے بیٹیوں کو زنا پر اتار رہی ہے، جو اپنے بیٹیوں کے جسموں کو سودا کر رہی ہے۔ تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسے ہی شخص کو شریعت اسلامیہ کے اندر دیوس کہا گیا ہے، جسے پتا ہے کہ میری بیٹی رات کی تہائی حصے میں فلاں شخص سے مل رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے۔ وہ بہت سے باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ارے اس سے تو شادی ہونے والا ہے، اگر اسے میں ڈانٹ دوں تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے نکاح سے پہلے وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ دیوس اور ایک بھڑوا کی علامت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے اندر دیوس کہا گیا ہے اور یہ معاشرے میں چل رہا ہے، اس لیے مجھے یہ واقعہ بتانا پڑا۔ وقت کی قلت ہے اور رات کی تہائی سے بھی ہو چکے ہیں، اس لیے میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک ضروری بات یہ کہنی تھی جو میں نے عیدگاہ میں اعلان بھی کیا تھا کہ 15 اپریل تک جو میرا پاکوڑ صدر مسلمان جوڑی میں جو حفظ اور انگلش میڈیم جو کھولا گیا ہے 15 اپریل تک اس کا داخلہ فری ہے، اس لیے کل آخری تاریخ ہے اور پھر آخری اعلان کر رہا ہوں جس سے وہاں اپنے بچے کو داخلہ کرانا ہے، صرف کل کا ٹائم بچا ہے، داخلہ فری ہے، اب کل جا کر کے وہاں داخلہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی خامی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔